بچانا، اپنے اہل و عیال کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا کتنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں فتنوں کا انداز بڑا واضح اور کھل کر سامنے نظر آتا ہے۔ ایسے لوگ جو اہل علم نہ ہو، ایسے لوگ جنہیں علم کے قطرے سے سیراب نہ کیا گیا ہو، تو آج کے اس دور میں وہ لوگ لوگوں کے لیے نصیحت کا، لوگوں کے عقیدے کے خراب ہونے کا کس انداز سے وہ اپنے بیانوں سے متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج یہ ضرورت ہے کہ ایسے بد مذہب لوگوں کو واضح انداز سے ان کی پہچان کرانا ہمارے لیے یہ لازمی ہو چکا ہے۔ اور آج ہماری عوام، ہمارے نوجوان ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو اپنے عقیدے کے لحاظ سے کئی فرقے بنا چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کا سننا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے لیے اپنا وقت نکالنا بھی ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے لارین اور بیرین کتاب میں ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جب تمہیں یاد آ جائے، ایسے لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ کیوں؟ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وہ قوم میں سے سب سے بڑے ظالمین میں سے ہوتے ہیں۔ ایک ظالم جو انسان کے جسم پر تشدد کرتا ہے، اور دوسرا ظالم وہ ہے جو اسلام کے لیے خطرہ ہو اور عقیدے کے لیے خطرہ ہو۔ ایسے لوگ جو اسلام کے لیے شک و شبہات ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہوں، تو یہاں پر فرمایا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ایسے ظالموں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تشریح میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ قَالَ النَّاسُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَجْلِسُونَ إِلَىٰ قُرَيْشٍ، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، یجلسون الی قریش، کہ سردار قریش کی ایسی مجلسوں میں چلے جائیں جو ایمان والے نہیں تھے۔ جیسے مکہ مکرمہ کی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا اسلوب ہے، اس وقت بڑے بڑے سردار مکہ جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ اسلام کے بارے میں ایمان والوں کے ذہن میں شک و شبہات ڈالا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس جو قریش کے سردار ہوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے۔ ما یقولون فیستعذون بالقرآن، جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہو، تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ قرآن ہو، اسلام ہو، مذہب ہو، تو ایسے انداز میں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا انداز چلا کر چلتے جانا ہے، کس طرح سے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو قرآن اور حدیث، قرآن اور فقہ، قرآن اور اسلام، قرآن اور حدیث کا مخالف ہو، تو ایسے لوگوں کی باتیں سننا یا ایسے لوگوں کی مجالس پر بیٹھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کا مذاق کیسے اڑانا ہے، اسلام کا مذاق کیسے اڑانا ہے، اور اسلام کے بارے میں
شک و شبہات کیسے ڈال دیا؟ ان کا منشا، ان کا انداز صرف یہی ہوتا۔ آج کتنے اپنے آپ کو مذہبی ثقافت کہنے والے جو اسلام کے بارے میں ہمارے آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں شک و شبہات ڈالتے ہیں، شک ڈالتے ہیں، اسلام کے ایسے ایسے انداز کو بیان کرنے کی کوششیں کرتے ہیں جس سے واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے خیر خواہ نہیں بلکہ اسلام کے دشمن نظر آتا ہے۔ قرآن کا مذاق اڑانا، اسلام کا مذاق اڑانا اصل میں اللہ اور اللہ کے محبوب کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ کان رجل من کتاب الوحی ثم ارتد، کہ ایسے شخص کے بارے میں بیان کیا، ایسے شخص کے بارے میں اطلاع دی جو ایسا پہلے مسلمان تھا جسے کاتب وحی بھی کہا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے تو بیعت کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا تو کچھ ایسے صحابہ تھے جو ان کو لکھ لیا کرتے تھے، لکھنے والے صحابہ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، اور یہ شخص اسی میں شمار تھا، اس کا کاتب وحی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثم ارتد، پھر یہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا۔ فَقَالَ يُعَبِّرُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب نکالا کرتا تھا، تو عیب نکالنے کی وجہ سے مرتد ہوا، اسلام سے خارج ہوا، کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف یہی تھی کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا، ایسے کفار کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا جس کا منشا، کفار کا منشا اسلام کے بارے میں اس بندے کے ذہن میں شک و شبہ ڈالا۔ اب جب بندہ ایسے مذہبی سکالروں کے پاس بیٹھے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عیب نکالتے ہوں گے یا اسلام پر عیب نکالتے ہوں گے، تو ایسا شخص پھر جلد ہی دائرے اسلام سے بھی خارج ہوتا ہے۔ اور سزا اس کی صرف اتنی نہیں تھی، فرمایا کہ فماتا، جب وہ مر گیا فدفنوہ، تو اس کو پھر قبرستان میں دفن کیا۔ تھا یہ منافق، مرتد ہوا، دائرے اسلام سے خارج ہوا، خارج کیوں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر عیب گنی کرتا تھا، عیب گوئی کرتا تھا۔ پھر جب فوت ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الارض لا تقبل، کہ زمین نے بھی اس شخص کی میت کو قبول نہیں کیا۔ جب اسے دفنا کر گئے تو رات گزری، جب صبح آئی تو دیکھا اس کی میت جو ہے وہ جو دفنا کر گئے تھے وہ باہر نکلی پڑی ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایسے کیا ہوگا کہ ہمارے مردے کو نکال دیا ہوگا، انہوں نے نکالا ہوگا۔ تو دوسرے دن پھر اسی طرح دفنایا، دفنانے کے بعد جب رات گزری پھر جب آئے تو دیکھا صبح کے وقت پھر اس مرتد شخص کی میت جو ہے قبر کے اندر تھی، پھر باہر آئی ہوئی تھی۔ میں سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کوئی دشمنی نکالی ہوگی تو آج رات کو ساری رات اس قبرستان میں گزاریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کی میت قبر کے اندر رکھنے کے باوجود بھی پھر یہ باہر آ جاتی ہے۔ جب رات گزاری، وقت گزارا تو پھر دیکھا کہ کوئی صحابی نکالنے والا نہیں تھا بلکہ زمین خود ہی ایسے مردوں کو باہر نکال دیا کرتی تھی۔ تو آج یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے
تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے بارے میں نامناسب الفاظ نکالتا ہے تو اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ اب آگے کے فی زمانہ یہ نوجوان ہوں گے کم عقل ہوں گے، یہ احادیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور سنن نسائی شریف میں بھی موجود ہے، اور ابو داؤد شریف میں 4 سیاستہ کے کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اس کے راوی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سماعت کی ہے، یہ حدیث سنی ہے، یقول یأتی فی آخر الزمان قوم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، آخری زمانہ ہوگا، ایسی قومیں ہوں گی حدثاء الاسنان صفحاء الاحلام، کہ ان کی عمریں چھوٹی ہوں گی اور عقل سے وہ بے وقوف لگتے ہوں گے۔ عمر کے لحاظ سے اتنی بڑی عمریں نہیں ہوں گی، ایسا نہیں کہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا یوں کہ ان کی عمریں چھوٹی ہوں گی اور عقل ان کے بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ اگر آج آپ انجینئر کو دیکھ لیں، اس پلمبر کو دیکھ لیں، تو کس انداز سے ہماری نوجوان نسلوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، اور ادھر کی بات اٹھا کے ادھر، ادھر کی بات اٹھا کے ادھر، اور ایسی حدیثیں یا ایسی قرآن کی آیتیں پڑھنا جو صرف اس کے اپنے مطلب کی ہے، اور ہمارے نوجوان اس کے اچھے خاصے دلویدہ بن چکے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا اہل علم ہے یا علم کے میدان میں بڑا اس کا نام ہے، ایسا نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری زمانہ، آخری لمحات جب قرب قیامت آئے گا تو ایسے فتنے دنیا میں اجاگر کر دیے جائیں گے، واضح کر دیے جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمرقون من الاسلام کما یمرقون السهم من الرقیقۃ، کہ ان کے سینوں سے ایمان ایسے نکلا ہوگا، اسلام سے وہ ایسے خارج ہوں گے، اسلام سے وہ ایسے خالی ہوں گے جس طرح ایک تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت تیروں کا ایک زمانہ تھا، تیر اور تلوار اور نیزے چلا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تشبیہ بھی اسی انداز سے دی کہ جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے تو یہ لوگ بھی اسلام سے ایسے نکلے ہوئے، اسلام سے ایسے خارج ہوئے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفحاء اور احلام جو بے وقوف ہو، عقل سے فارغ ہو، اسی انداز کو امام غزالی علیہ نے جو بے وقوف ہوں گے، جو عقل سے خارج ہوں گے، عقل ان کے پاس نہیں ہوگا، ان کی ایک نشانی بھی احیاء العلوم میں فرما دی۔ اور وہاں پر ایک بزرگ کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ داڑھی مبارک ایک سنت ہے، سنت امر ہے، اس کو رکھنا بھی سنت ہے، لیکن جس بندے کو دیکھو اس کی داڑھی اس کے انداز سے بڑی نظر آتی ہے تو سمجھ لینا کہ ایسا شخص بے وقوف ہوتا ہے۔ داڑھی سنت کے مطابق رکھنا لازمی ہے، لازمی امر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، تو پھر صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا گیا، وہ داڑھی کو کتنا بڑھاتے تھے، ان کی مقدار کتنی ہوتی تھی۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جو شخص داڑھی زیادہ بڑھا رہا ہو، ایک مٹھ سے بھی زائد ہو، تو سمجھ لینا اس شخص کی عقل جو ہے وہ ختم ہے،
کیونکہ اس نے اپنی عقل اپنی داڑھی کے ساتھ بنائی ہوئی ہے۔ اور امام ابن جوزی علیہ رحمہ اخیار الحمید والمغفرین ایک کتاب لکھی، تو وہاں پر اس انداز کو فرمایا کہ داڑھی ہمیشہ سنت کے مطابق ہو، اعتدال کے ساتھ ہو۔ ایسا نہیں کہ داڑھی کی مقدار اتنی بڑھائی جائے کہ اتنا زیادہ کیا جائے کہ جو دیکھنے والا بھی اس کو اچھا تصور نہ کرے۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کے پاس ابھی عقل نہیں ہوتا، ایسے شخص ہمیشہ بے وقوف ہوا۔ اور اسی بات کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک شخص پر غصے ہو رہے، ناراض ہو رہے، ناراض ہوتے ہوئے اس وقت انہوں نے فرمایا کہ مجھے تیرے بے وقوف ہونے پر کوئی شک نہیں تھا، کوئی شک و شبہات نہیں تھے۔ ایسا نہیں کہ میں تیرے اوپر غصے ہو رہا ہوں کوئی غلط وجہ سے غصے ہو رہا ہوں، بلکہ میں صحیح ہو رہا ہوں کیونکہ تیری داڑھی اتنی لمبی ہے کہ جس کی وجہ سے تیری عقل اتنا کم ہو چکی ہے۔ اب امام غزالی کے ان اقوال کو پڑھ کر دیکھا جائے اور امام ابن جوزی علیہ رحمہ کو دیکھا جائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو دیکھا جائے، تو داڑھی جو سنت کے مطابق ہے ایک فٹ تک صحابہ کرام رکھا کرتے تھے، اس سے جو بڑھ جاتی تھی زیادہ سے زیادہ احتیاطاً 1 انگل کا اضافہ 2 انگل کا اضافہ کرتے تھے، تو اس سے زیادہ جو بڑھ جاتی تھی صحابہ کرام اسے کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ سفہاء الاحلام کہ بے وقوف ہوں گے، بے وقوف کون ہوں گے؟ تو ان روایات سے ان اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص ہر لمحہ ہر وقت قرآن اور حدیث کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دیکھا جائے کہ ان کی سیرت اور ان کی صورت کس انداز سے نظر آتی ہے۔ اور دوسرے حدیث مبارکہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شخص اپنے ایمان میں اپنے آپ کو اتنا پختہ سمجھے گا کہ وہ کسی کا بھی بیان سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم جس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا جس عقیدے سے تعلق ہے، تو ہمیں چاہیے اسی عقیدے کے سچے اور اچھے علماء کی تقریروں کو سنا کریں گے۔ بس اوقات ہم ایسی مجالس میں چلے جاتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ پڑھنا تو انہوں نے قرآن ہی ہے اور سنانا تو انہوں نے حدیث ہی ہے، حدیث اور قرآن ہی تو پڑھیں گے تو ہم جا کر ان کا قرآن اور حدیث سنیں گے، اس سے ہمارے ایمان کو بھی تقویت ملے گی، ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ ہمارے پاس اتنا قلوب نہیں ہے جس سے ہم ان کی کسی بات کا دفاع بھی کر سکیں۔ ایک تابعی جس کا نام حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ اور جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور کئی حدیثوں کے راوی بھی ہیں، اور ان کا انتقال تقریباً 95 ہجری میں ہوا تھا، اور 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا دور تھا، تو اس وقت اس تابعی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک تابعی اور اہل علم میں اس کا ایک بہت بڑا نام، اور شاگرد بھی کسی عام کے نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس جنہیں مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں بھی دی تھی کہ اللہ تمہیں سب سے بڑا فقیہ بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اس صحابی کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو ایک بد نظر قسم کا شخص آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ رکو میں تمہیں قرآن کی آیتیں سناتا ہوں، تمہیں قرآن سناتا ہوں، تمہیں حدیث سناتا ہوں۔
کہا کہ کیوں؟ کہا کہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو مجھے حدیث اور قرآن سنائے گا اور میرے مسلک پر تو غالب آ جائے گا تو میں اپنا مسلک چھوڑ کر تیرا تابع بن جاؤں گا۔ یہ فرمایا کہ اچھا اگر میں غالب نہ آیا تو پھر؟ تو اس شخص نے اس وقت مذہب نے کہا کہ پھر ایسا ہوگا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر میرے مذہب پر آ جاؤ۔ کہا وہ بھی کلمہ پڑھنے والا، وہ یہودی یا کافر نہیں تھا، لیکن ان پر لیبل اور مذہبی کا تھا۔ جیسے آج کے اس دور میں ہم اپنے عقیدے کو بدلتے ہیں، کبھی کہاں چلے گئے کبھی کہاں چلے گئے، تو یہ شخص اس شخص کا بھی یہی انداز تھا۔ پھر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اچھا ایسا ہے کہ ہم دونوں مناظرہ کر رہے ہوں، کوئی تیسرا بندہ آ جائے وہ اپنے دلائل دے دے جو ہم دونوں پر باری ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اس نے شخص نے کہا کہ پھر ہم دونوں اس کے مذہب پر چلے جائیں۔ تو یہ ایک انداز ہے کہ ہر شخص اپنی طرف ہمیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ تم جا کر اپنے عقیدے کی خیر کرو، میں جس مسلک پر ہوں جس عقیدے پر ہوں وہ سچا ہے، اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر مجھے گمراہ نہ کرو۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر مجھے گمراہ نہ کرو کہ میں جس عقیدے پر ہوں جہاں پر بھی ہوں صحیح ہوں، مجھے ضرورت نہیں کسی اور عقیدے کی مسلک کے بارے میں قرآن اور حدیث کو سننا، بلکہ جس عقیدے پر بھی ہوں اللہ نے مجھے صحیح عقیدہ عطا فرمایا۔ اب آج کے اس دور میں ہمیں دیکھیں کہ ہم کس طرح ہیں کہ صرف قرآن اور حدیث تو سناتے ہیں تو قرآن اور حدیث سننے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی مجالس پر جا کر بیٹھتے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو وہ قوم ظالمین میں سے ہے جو قرآن اور حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ابھی داؤد شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع بالرجال یدعنا عنہ فواللہ، کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سن لے کہ دجال آ چکا ہے، دجال آ چکا ہے، ان الرجل بما یأتی وهو یحسب انہ مؤمن، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فواللہ، مجھے اللہ کی قسم کہ ایک شخص اس کے بیان کو سننے چلا جائے، ان کی باتوں کو سننا چاہے، وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، اور وہ یہ گمان کرتا ہو میں تو ایمان والا ہوں، مجھے اس کی باتیں کیا اثر کریں گی۔ اور آگے دجال ہو، دجال جھوٹ بولنے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کے اس دور میں ہر مسلک والے نے قرآن اور حدیث کو تھاما، اپنی مطلب کی آیتوں کا حصہ سناتے ہیں، اور ایسی حدیثیں جہاں سے اپنا مطلب نکلتا ہو، جہاں سے انہیں یہ محسوس ہوتا ہو کہ ہمارا مسلک اس سے سچا نظر آتا ہے، تو وہ حدیثیں ہمیں سنایا کرتے ہیں۔ اور ہم ایسے لوگوں کی مجالسوں پر پہنچ جائیں اور یہ خیال کرتے ہوئے ہم تو پکے سنی ہے، ہمیں بنا ان کی قرآن اور ان کی حدیثیں ہم پر بنا کیا اثر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، کہ وہ شخص یہ گمان کرتا ہو میں تو ایمان والا ہوں، میں تو مومن ہوں، میں ایمان میں بڑا پکا ہوں، مجھے اس دجال کی باتیں سننے سے میرا ایمان خالی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَتْبَعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ، کہ ان کی جب باتیں سنے گا تو اگر وہ ان کے تابع نہیں بھی ہوگا تو لیکن اپنے ایمان میں شک ضرور کرنے بیٹھ جائے گا، اپنے ایمان میں شک ضرور کرے گا۔ حالانکہ دجال کا علم ہوگا کہ یہ دجال ہے، جب وہ کچھ بیان کرے گا کچھ سنائے گا تو سننے والا چاہے پکا سنی ہی کیوں نہ ہو، چاہے پکا مومن ہی کیوں نہ ہو، جب ان کی باتیں سنے گا تو ان کے شک و شبہ سنے گا
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی پیروی کرتے ہوئے اپنے مسلک کو اور اپنے دین کو بھی چھوڑ بیٹھے. یہ حدیث مبارکہ اور یہ حدیث ابی داؤد شریف میں موجود ہے. اور ہم تو ابھی اتنے ایمان کے پکے بھی نہیں ہیں، ہمیں تو ابھی اتنے کوئی مسائل بھی نہیں آتے. نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا بھی ہمیں علم نہیں ہوتا، اور ہم وضو کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ابھی ہمیں صحیح علم نہیں ہوتا. اور ہم جا کر ایسی مجالس پر جا کر بیٹھے جو ہمیں شرک کہتے ہو، جو ہم پر فتوے لگاتے ہو، تو ان کی مجالس پر بیٹھنا اور سننا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ آئے گا تو دجال بڑی کثرت سے پھیل جائے گا. یقوم فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ ہوگا، دجال کذاب جھوٹے آئیں گے. یأتونکم من الاحادیث، اور تمہیں ایسی ایسی قرآن کی آیتیں، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی تمہیں حدیثیں سنائیں گے. بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، اور وہ حدیثیں، وہ آیتیں، وہ باتیں نہ تم نے کبھی سنی ہوگی اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنی ہوگی. فرمایا کہ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا اور اپنے اہل و عیال کو بھی ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا، اپنے بچوں کو بھی بچانا، اور خود بھی ایسے مذہبی سکالت انجینئر جیسے لوگوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ان کی بیانات سے ہمیں بچانا ہے. اور اسی طرح سے بے شمار ایسے لوگ جو بظاہر مذہبی سکالت کا لبادہ اڑے ہوئے ہمارے ایمان کے بڑے ڈاکو ہیں، اور ہمیں ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں جو ہم نے نہ کبھی قرآن میں وہ پڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی ہم نے کبھی حدیث میں اس کو پڑھا ہوتا ہے. فرمایا کہ وَلَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، جب تم اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھو گے، اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو تم بھی ان کی گمراہیوں سے بچ جاؤ گے اور ان کے فتنوں سے بھی تم محفوظ رہ جاؤ گے. یہ ایک انداز ہے کہ آج کے اس دور میں ہر شخص حدیث سامنے رکھتا ہے کہ یہ دیکھو ہمارا مسلک اس حدیث کے مطابق ہے، اور اسے کیا علم کہ اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ارشاد فرمایا تھا. اور اس جاہل کو یہ کہاں علم آتا ہے کہ یہ حدیث کون سی کتب میں موجود ہے؟ اگر کسی کتاب میں موجود ہے تو اس کو روایت کرنے والے کون کون تھے؟ کیا کوئی درمیان میں کوئی ایسا شخص تو نہیں تھا جو بعد میں مرتد ہو گیا؟ کوئی ایسا بندہ تو نہیں تھا جو بعد میں وہ دائرے اسلام سے بھی خارج ہو گیا ہو؟ تو جب وہ ایسا بندہ اس حدیث میں شامل ہوگا تو اس حدیث کو لینا بھی ہمارے لیے جائز نہیں. اور اسی طرح سے بعض ایسے احکامات تھے جو چند صحابہ دور دراز سے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، چند دن رہنے کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے، اور جا کر اپنے دور دراز علاقوں میں تبلیغ کرنے کے بعد انہیں علم نہیں تھا کہ جو ہم سن کر آئے ہیں ہو سکتا ہے وہ احکام بدل گئے. حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، روایتیں بھی صحیح ہوتی ہیں، لیکن بسا اوقات احکام بدل جاتے ہیں، ان حدیث کا حکم بدل جاتا ہے، تو ان حدیث پر بعد میں عمل کرنا بھی جائز نہیں ہوتا. بات کر کے ان جاہل کو کیا علم کہ کس طرح سے حدیثوں کے بارے میں عبادت کرنی پڑتی ہے. اور اس انداز کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو دیکھیں جہاں پر انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہوگی کہ ان کے بارے میں
یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے اور بھی کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فرمایا کہ قال ابن عمر جرى شرار الخلق، فرمایا کہ اس زمین پر میں دیکھتا ہوں سب سے مخلوق میں سے سب سے بدترین قسم کے لوگ وہ ہیں، انہم طلبوا الى آیات نظرت فی الکفار، کہ اس روح زمین پر بدترین قسم کے لوگ، جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں کہ ایسی آیتیں جو اللہ نے کافروں کے متعلق نازل کی ہوتی ہے، فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ شریر قسم کے لوگ ان آیتوں کو اٹھا کر ایمان والوں پر فٹ کر دیتے ہیں۔ ان آیتوں کا مصداق مسلمان نہیں ہوتے، ان آیتوں کا مصداق اسلام والے نہیں ہوتے، ان آیتوں کا مصداق کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ان آیتوں کا مصداق تو اللہ نے جب ان کو نازل کیا ہوتا تھا وہ صرف کافروں کے لیے نازل ہوتا تھا، کافروں کے مذمت کے لیے نازل ہوتی تھی۔ ہر آیت کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، بغیر اسباب کے قرآن نازل نہیں ہوا تھا، کوئی وجہ بنتی تھی تو اللہ لاریب اور بیعیب کتاب کو نازل فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ آیتیں جو اللہ نے کفار کی مذمت کے لیے نازل کی ہوں گی، تو دنیا میں بدترین قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ ان آیتوں کو اٹھا کر ان کا مصداق کافر ہوں گے، تو کافروں کو ہٹا کر وہاں پر ایمان والوں کے لیے اسے فٹ کر دیا جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ایسی حدیثیں ہیں، کتنی ایسی آیتیں ہیں، کتنے ایسے اخبار ہیں جو کسی ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، کتنی ایسی آیتیں جو ایمان والوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، جو کفار کے لیے نازل ہوئی۔ تو آج کل کے یہ مذہب ثقالت ان آیتوں کو اٹھا کر ایمان والوں پر فٹ کر دیتے ہیں، اور آج ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی، کہیں پہ ہمیں آیت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں شک و شبہات پڑے، اپنے مسلک کے بارے میں شک پڑ جائے تو اپنے اہل علم علماء سے جا کر متسلی کرانا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، جا کر معلومات لیں کیا یہ آیت واقعی ہی ہمارے بارے میں نازل ہوئی، کیا یہ حدیث واقعی ہی ہمارے بارے میں نازل ہوئی، تو اس کی وضاحت کرنا، اس کے بارے میں سمجھنا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ایک ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک آپ کی نالین مبارک اٹھانے والے صاحب ہیں۔ تو ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو دو ایسے بد مذہب قسم کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو نا 2 آیتیں سنانا چاہتے ہیں، بس ان 2 آیتوں کو سنو۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں اور ان کے لاکھوں کی تعداد میں شاگرد ہیں اور صحابی رسول کے شاگرد ہیں، ان کے اپنے بڑے شاگرد جن کے ان کے اپنے شاگردوں کی تعداد لاکھوں پر پہنچتی تھی۔ اس بد مذہب نے جب کہا کہ اچھا 2 آیتیں نہیں سننا چاہتے تو 1 آیت سنو، حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جاؤ میں تم سے 1 آیت تو کیا آیت کا تھوڑا سا حصہ بھی تم سے نہیں سنوں گا۔ اسی وقت فوراً اس کو وہاں سے اٹھا دیا۔ تو آپ کے شہر تھے تو وہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور سنانا تو اس نے قرآن ہی تھا نا، قرآن کی آیت ہی سناتا، قرآن مبارکہ قرآن پاک کی آیت سنا دیتا تو سن لیتے، کیا حرج تھا؟ فرمایا کہ قرآن غلط نہیں ہے، قرآن تو صحیح ہے، قرآن تو میں سن لیتا، لیکن قرآن کے بعد ان نے اپنا مسلک میرے اوپر واضح کرنا تھا، تو اس مسلک سے بچنے کے لیے میں ان سے قرآن کی آیتیں سننا بھی گوارا نہیں، قرآن کی آیتیں بھی سنتا۔ اور آج ہمیں ایسے لوگوں کی مجالس پر پہنچتے ہیں، ایسے لوگوں کے بیانات سنتے ہیں، ایسے لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں، تو ہم سے تو کئی گنا اعلیٰ اور عرفہ علم کے مالک یہ لوگ تھے۔ جب ان لوگوں نے اپنے علم پر عبور حاصل کرنے کے باوجود
किसी मजहब से एक आयत सुनना भी गवारा नहीं की, और पर भी लाजिम है जिस मसलक पर हम हैं, तो हमारे मसलक के अलावा कोई बद मजहब किस्म का शख्स है तो हमें भी चाहिए उनसे बचना चाहिए, ना उनसे कोई बयान सुनना चाहिए, ना ही उनकी तकरीर उनको सुनना चाहिए। तो आजकल के बद मजहब वो होते हैं जो इस्लाम के बारे में शक व शुबहात डालते हैं, दीन के बारे में शक व शुबहात डालते हैं, नमाज के बारे में शक व शुबहात डालते हैं, हज के बारे में शक व शुबहात डालते हैं, ज़कात के बारे में शक व शुबहात डालते हैं कि कहाँ की नमाज क्यों फर्ज है, या इस तरह से अल्फाज निकालते हैं इस्लाम पर चलकर कौन सी आपको जन्नत मिल जाएगी। ऐसे सवाल